3 وظیفے ہیں جس سے رزق بڑھتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور غربت ہے، فرمایا گھر جاؤ اور گھر والوں کو سلام کرو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ تو آپ فرماتے اس وظیفے کی برکت سے میں بھی امیر ہوا اور میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ دوسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، اور کھانا بھوکے کو کھلانا چاہیے، عدل بدلے والا معاملہ۔ اور یہ بھی عرض کروں گا کھانا کھلاتے وقت فوٹو بھی نہیں بنانی چاہیے، جو ہمارے آج سوشل میڈیا پہ آپ لوگ دیکھتے ہو، آٹے کا تھیلا دیا، 500 کا نوٹ دیا، تو وہ تو بیچارہ نگاہیں جھکا کہ وہ بیٹی ہے، وہ بوڑھا باپ ہے، نگاہیں جھکی ہے، اور نہ جانے اپنے دل میں اپنے خدا سے کیا کہہ رہے کن کمینوں میں آ کے کھڑا ہو گیا، میری غربت مجھے کہاں تک لے آئی۔ تو لوگ ملتے ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں مول صاحب یہ ترغیب ہے، خاک ترغیب ہے، 10 بندوں میں کھڑا کر کے ذلیل کر کے آپ 500 روپیہ دے رہے ہو اور اس کو آپ ترغیب کہتے ہو۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ترغیب کسے کہتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں حاضر خدمت ہوئے تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل کو فرمایا کہ آج میرے محبوب کی چوکھٹ پہ جانا ہے، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تک میں لگاؤ۔ جبریل حاضر ہوئے تو حضور فرماتے کس ادا میں آئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یہ ہے ترغیب، اور جس کو ترغیب ہم کہتے ہیں، یہ ترغیب نہیں، یہ خفیہ کام کرنے والے تھے۔ اس میں بھی سنیے گا، حضرت عمر کہتے میں سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گیا تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا، تو اس پہ کچھ نام لکھے تھے، بیوہ عورتوں کے، یتاما کے، مساکین کے۔ ایک جگہ پہ بیوہ کا نام تھا، خدمت والے کا نام نہیں تھا، میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ اگلے دن گیا تو میں نے کہا بہن حاضر، اس نے شکریہ ادا کیا، ایک صاحبہ کام کر کے چلے گئے۔ آپ فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا، میں حاضر، کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے، کہا کون ہے؟ وہ کہتی میں نہیں جانتی۔ وہ آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، مشکیزیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا، میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ اگلے دن گیا تو ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا آسانی سے دکھائی دے۔ تو ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو آپ؟ تو آواز آئی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، تو عرض کرتے کہ جوتے ہیں نہیں کیا؟ ارادہ تن نہیں پہنے۔ فرمایا ارادہ تن نہیں پہنے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ طبیعت کی حساسیت ہے۔ اور اگلی بات سنیے گا جس کی طرف توجہ دلانی ہے، صدیق اکبر رات کے اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ یار کچھ نیکیاں گمنام بھی کیا کرو یار، گمنام نیکی کا نشہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں تصور یہ نیکی وہ ہوتی جو دکھائی دے، نیکی وہ ہوتی جس کا شور بھی سنائی دے۔ جس طرح آپ میں نے عرض کیا 500 دیا یا 1000 دیا تو ہم باقاعدہ اس پہ جو نا وہ لوگوں کی داد وصول کرتے ہیں۔ گمنام نیکی کا مزاج پیدا کرو یار۔ اگر یہ گمنام نیکیاں جنازے میں آ گئی نا، اور جنازے والے دن شور مچا، یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ میرے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا، یہ ہماری ضروریات کی کفالت کرتا تھا، یقین جانو یہ نیکیاں اگر آپ کے پاس ہے تو یہ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تھے نا، تو بعد میں پتہ چلا کہ 100 گھر کی کفالت حضرت امام زین العابدین کے کندھوں پہ تھی۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے عرض کیا تصور یہ ہے کہ نیکی ہوتی ہے وہ جو گمنام ہو۔ کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے، تو کھانا کس کو کھلانا ہے؟ بھوکے کو کھلانا ہے، اور کھانا کھلاتے وقت تصویر نہیں بنانی۔ اور تیسرا وظیفہ جس سے رزق بڑھتا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے جو بہنوں کی خدمت کرتے ہیں نا، اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا۔ لیکن بہنوں کی کون کرتا ہے؟ میں معذرت سے کہوں گا، یہ ہمارے معاشرے میں رویے میں عرض کر رہا ہوں، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا، تو جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں تو یہ بیٹیوں سے اداس ہوتے ہیں، 15 دن بعد یا 1 مہینے بعد داماد کا ترلا کر لیتے ہیں، اس کے بھی نخرے دیکھنے پڑتے ہیں کہ پتر تو چھڑ جا، واپس ہم چھوڑائیں گے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے گھروں میں 6 ماہ نہیں آتے، ہمیں ان کی یاد ہی نہیں، ہم اپنے گھر بچاتے کرتے ہیں۔ بی بی وکھرا دی اگر یہ آئے گی تو میں نہیں رواں گا۔ یہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں ان کی یاد نہیں آتی۔ یہ سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہے۔ اور بوڑھوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ یہ ابھی یہ گرمیاں تقریباً دامن سمیٹنے والی ہیں، اس کے متصل سردی،
اور میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ دال بنا کے پنیاں بنا کے لے جاتے، اچھی رسم تھی۔ ان کے جانے کے بعد یہ بھائی کا حق تھا، بھائی بھی تو باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے نا، تقاضا تھا نا کہ یہ اپنی بہن کے لیے کو اس کی خدمت کرنے جاتا، یار کبھی انہیں پاس بلاتا کبھی ان کے پاس، لیکن نہیں ہوتا ایسا۔ ان سے مرنا جینا ہم نے ختم کیا۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی، وہ کہتے ہیں مول صاحب بہن تحفہ دے، لے لینا چاہیے۔ میں نے کہا ہاں، تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی ہے۔ کتاب، کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین ہے۔ بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ۔ اور دوسری بات، بہنوں کو ڈر بھی ہوتا ہے اگر میں نے اپنا حق مانگا نا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے گا، پھوپھی نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرے جنازے دے بھی نہیں۔ کیا غلط کیا اس نے؟ خود 1 انچ پہ بھائی کا ذبح گلا کاٹ رہا ہے، اور بہن نے حق مانگا تو کہا تیرے ساتھ میرا مرنا جینا ختم۔ اور ہم نے ایسی بوڑھی بہنیں بھی دیکھی کہ جنہوں نے ساری زندگی بھائی سے تقاضا نہیں کیا، لیکن بڑھاپے میں بچوں نے ماں کو تھوڑا سا اکسایا، یعنی تھوڑا سا ضد کی کہ اماں ساری زندگی یہاں کی نہ ریڑھی لانی ہے، ساری زندگی اسی مستری کے پیچھے دابڑی چک رہے ہیں، ساری زندگی فیکٹری تک کھانے نے، وہ ماں تیرا حق ہے، حصہ ہے، وہ لے کے آ۔ وہ بچوں نے مجبور کیا، بڑھاپے میں آئی اور بھائی سے جھگڑا نہیں کیا، بھائی کو یاد نہیں دلایا کتنی دیر سے میرا حق تم اور تمہارے بچے کھا رہے ہیں، بلکہ آ کے لجاجت سے، جس کو ہم ترلا کہتے ہیں نا، ویر دا ترلا کہتے ہیں کہ بھراوا میں تو ساری زندگی نہ مانگ دی لیکن وہ بچے مجبور کر دے رہے، تھوڑی جی مہربانی، سارا نہیں، چل تھوڑا جا دے دے تاکہ بچے کو اپنا کام شروع کر لے۔ قبر میں ٹانگے ہیں اور اسی وقت آنکھیں اٹھا کے ماتھے پہ لے آئے گا، تیری جرت کی میں ہوئی؟ میرے مرے دا منہ دیکھیں گی؟ یہ ہیں رویے ہمارے۔ تو کریم نے آ کے بہنوں کی خدمت کیا کرو یار۔ میرے بچوں کی اللہ کے فضل سے آج بھی عادت ہے، میری بہنیں آئیں تو میرے بچے پھول لے کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بچوں کے دلوں میں خالہ کی محبت ہے، پھوپھی کی محبت کیوں نہیں ہوتی یار؟ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بہنوں کو ڈسکس کرو گے نا، دیکھو بشر میں کمزوریاں بھی تو ہیں نا، آپس میں ناراضگیاں بھی تو ہو جاتی ہیں نا، ناراضگی اپنی حد تک رکھو، اگلے گھر میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے بہن کا وقار بلند کیا۔ پڑھیے گا اس معاشرے کو، ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی، 3 بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو 900 درہم میں فروخت کیا اور پھر وہ پیسے آپس میں تقسیم کر لیے۔ یہ تھا ماں کے ساتھ سلوک۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ماں کا وقار بلند کیا، فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا۔ مصلی امامت ہے اور تا حد نظر اصحاب ہیں اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ بھائی جان یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ جس شخص نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے۔ میں اور آپ اپنا اپنا ماضی دیکھ لیں، کل تک ہم کہاں کھڑے تھے، ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے بھائی، اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے، گنڈے سے کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا تھا بابا سب سے مزیدار چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا تھا پتر پوکھوں دی ہے۔ کیا اجڑے ویران دسترخوان یاد نہیں آتے کہ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا؟ اور غربت تو ویسے بھی بہت بڑا امتحان ہے بھائی، یہ تو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میں شار ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ احرام سے لپٹا ایک نوجوان آیا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ کہتا یہ میرا 4تھا عمرہ ہے۔ میں نے کہا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتے ہیں میرے اپنے ہی خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتا غربت، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اگلی بار جس نے تڑپایا وہ کہتا مولوی صاحب دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ستم یہ ہے یہ غربت اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا۔ زمین پہ اترا کرو یار کبھی کبھی، دولت کا قد بڑا ہوتا ہے، مانا کہ بڑا ہوتا ہے، یہ ہمیں رشتہ دار بونے نظر آتے، کبھی کبھی زمین پہ اترو یار، شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ غربت امتحان تو ہے نا بھائی، وہ اجڑے ویران دسترخوان یاد آتے ہیں یار، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل، انسان آرزو ضرور کرتا ہے یار ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ یار کبھی زمانہ تھا کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، ہمیں رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے، اور یہ تن حقیقت ہے
غریب کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا. غریب تو کال کرے تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرتا, قرض مانگ لے گا. یار پیسے ہی سارا کچھ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے, رشتے کوئی نہیں ہوتے. اور وہ تو یار رشتوں کی قدروں کو جانتا تھا, چچا کا, یہ تائے کا, یہ پھپھو کا, یہ ماموں کا بیٹا ہے. لیکن وہ سادہ تھا اور وہ جانتا نہیں تھا کہ دولت کے فتنے کتنے ہیں. وہ تو رشتوں کی قدریں جانتا تھا, اور اس نے جو ہے وہ معیار ہی دولت کو رکھا. تو بھائی جان کبھی زمانہ تھا یہ ہمیں پہچانتے نہیں تھے, ہمارے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا. اور آج کسی کا بھتیجا, آج کسی کا بھانجا, آج کسی کا بھائی, انسان آرزو کرتا ہے یار کاش ماں باپ ہوتے تو یہ سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا, آج جہازوں کے سفر ہے, دوڑتی گاڑیاں ہیں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے, سب کچھ اللہ نے دے دیا. انسان آرزو کرتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی, میں نے مبارکباد دی, تو میں نے مبارکباد دی تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کاشف خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ وہ کہتے ایک زمانہ تھا ماں بیمار ہوئی اور اتنے پیسے نہیں تھے کہ ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے. میں جب بھی والدین پہ بات کر دوں تو اپنی بھی بات سناتا ہوں. میں 1997 میں قبلہ مصطفی صاحب کے پاس حفظ کرنے آیا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے والدہ نے حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا کہ میری آرزو جس صاحب ممبر پہ بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سناتے یہ بھی سنایا کریں. وہ 2 سال بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی, چلی گئی. جانا ہم نے بھی ہے, لیکن میں نے عرض کیا جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. تو میں ان راہوں کا راہی رہا, پورے پاکستان میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی یہ آنکھیں اس بوڑھی ماں کو تلاش کرتی ہیں. یار وہ زندہ ہوتی, میں اللہ رسول کی باتیں سناتا, وہ کہیں پردے میں بیٹھ کے سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. میں نے پہلا پارہ حفظ کیا تو مجھے والدہ نے کہا سناؤ نا. تو میں نے انہیں پہلا پارہ سنایا تو انہوں نے مجھے 100 روپے انعام دیا, اور وہ 100 آج بھی مجھے نہیں بھولا. تو ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی. انسان آرزو کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. یہ